الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ دوستو، ہم نے شاہ ولی اللہ دہلوی کا دور نہیں دیکھا، نہ ان کی فکر کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ جو کچھ جانا ان کی تصانیف، ان کی تحریروں اور ان کے علمی ورثے سے جانا۔ ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کا زمانہ نہیں پایا، نہ ان کی خطابت اپنے کانوں سے سنی، لیکن کتابوں میں ان کا تذکرہ پڑھا، ان کی تحریروں سے ان کی عظمت کو پہچانا۔ ہم نے علامہ شبلی نعمانی کو بھی نہیں دیکھا، نہ ان کے شاگرد رشید علامہ سلیمان ندوی کو دیکھا، جنہوں نے ندوۃ العلماء کی علمی شناخت کو دنیا بھر میں متعارف کرایا۔ مگر ان دونوں شخصیات کی تصنیفی، تحقیقی اور فکری خدمات نے ہمیں ان سے روشناس کرایا۔ ہم نے مولانا مودودی کو بھی نہیں دیکھا، نہ انہیں درس قرآن دیتے ہوئے دیکھا، نہ ان کے عہد کے زیر و بم کا مشاہدہ کیا، نہ ان کے افکار کے اثرات اور نہ ان کے خلاف برپا ہونے والے علمی محاذ کو۔ جو کچھ جانا ان کی تحریروں سے جانا۔ ہم نے مولانا ابوالحسن علی ندوی کو بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنی فکر، اپنے قلم اور عربی زبان پر غیر معمولی قدرت کے ذریعے ندوۃ العلماء کا نام عالم اسلام میں روشن کیا۔ نہ ان کی عربی گفتگو براہ راست ہم لوگوں نے سنی، لیکن ان کی کتابوں سے انہیں جانا، انہی کی عربی تحریریں پڑھ پڑھ کر عربی زبان سیکھی اور اس کی لذت محسوس کی۔ اور بھی اپنے اپنے زمانے کے بے شمار مفسرین، بے شمار محدثین، لاتعداد فقہا اور اہل علم کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، جنہیں جانا ان کی کتابوں، ان کی تحریروں یا زمانہ حاضر میں محفوظ ویڈیوز کے ذریعے جانا، اور پھر انہی آثار سے ان کے عہد کا تصور قائم کیا۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے مولانا سلمان حسینی ندوی کا دور پایا، انہیں قریب سے دیکھا، انہیں قریب سے سنا، انہیں قریب سے سمجھا، انہیں قریب سے جانا۔ اگر فکر شاہ ولی اللہ کی جھلک دیکھنی ہو تو سلمان حسینی کو دیکھو، اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت کی یاد تازہ کرنی ہو تو سلمان حسینی کو دیکھو، اگر شبلی کے علمی ذوق اور علامہ سلیمان ندوی کی فکری رمق ایک جگہ محسوس کرنی ہو تو سلمان حسینی کو دیکھو، اگر مولانا مودودی کی قرآن فہمی، تفسیری اسلوب، فکری جرت اور ان کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات اور فتووں کی تاریخ کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو سلمان حسینی کو دیکھو، اگر علی میاں ندوی کی عربی زبان دانی، اس زبان پر ان کی قدرت، ان کی فکر اور ان کے اسلوب نگارش کی خوشبو ایک شخصیت میں محسوس کرنی ہو تو سلمان حسینی کو دیکھو۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ ایک طالب علم کا مشاہدہ ہے۔ جن حضرات نے شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا مودودی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی کتابوں کا ذوق لیا ہے، وہ میری اس بات کا مفہوم ضرور سمجھیں گے کہ مولانا سلمان حسینی ندوی کی شخصیت میں ان اکابر کی متعدد علمی، فکری اور دعوتی روایات کی جھلک بیک وقت نظر آتی تھی۔ شاید بہت سو کو ابھی احساس نہیں کہ انہوں نے کس ہستی کو کھویا ہے۔ قدر جوہر شاہ داند یا بداند جوہری۔